سرور کائنات کی ولادت باسعادت سن 1 عام الفیل، یعنی وہ سال جس سال کعبے پر ہاتھیوں کا حملہ ہوا تھا، 17ویں ربیع الاول جمعے کے دن صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں سرکار کی ولادت ہوئی۔ اب تاریخ ولادت کے سلسلے میں جو علماء اسلام میں اختلافات ہیں، ان اختلافات کے اوپر آپ توجہ نہ دیجیے، اس لیے کہ اس میں آپ اپنا وقت ضائع کر کے کچھ حاصل نہیں کریں گے۔ اس میں وقت ضائع کر کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ رہ گیا یہ کہ ہاں میں نے جو بات پڑھی اس پہ جواب دہی میرے ذمہ ہے۔ میں نے جو بات پڑھی وہ یہ کہ 17ویں ربیع الاول جمعے کے دن سن 1 عام الفیل وقت صبح صادق سرکار کی ولادت ہوئی۔ 17ویں ربیع الاول میں نے کیسے پڑھی؟ میری دلیل یہ ہے کہ بہت سے معاملے ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر فیملی سورس معتبر ہوتا ہے۔ آپ 52 برس سے میری مجلس سن رہے ہیں، جو پہلے سال سے مجلس سن رہا ہے اس کو 52 برس ہو گئے ہیں سنتے سنتے میری مجلس، لیکن میری آپ کی 52 برس کی ملاقات جو ہے 52 ایئرس کی ملاقات، کیا اس ملاقات نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ میری ڈیٹ آف برتھ بتا سکیں؟ کیا اس 52 سال کی ملاقات نے آپ کو اس قابل بنا دیا ہے کہ آپ میری ڈیٹ آف برتھ بتا سکیں؟ معلوم ملاقات اپنی جگہ ہے، ڈیٹ آف برتھ بالکل ایک پرائیویٹ اور پرسنل معاملہ ہے۔ یہ معلوم کرنا ہے تو میرے گھر والوں سے پوچھئے، مجلس میں آنے والوں سے نہ پوچھئے۔ یہ بات اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو میرے گھر میں جائیے، میرے گھر سے اور میرے فیملی سورسز جو ہیں ان سے معلوم کیجیے، وہاں آپ کو لکھی بھی مل جائے گی، وہاں ایسے لوگ مل جائیں گے جو بتا دیں گے کہ میں کب پیدا ہوا۔ تو دیکھیے تاریخ پیدائش بھی اور تاریخ وفات بھی یہ دونوں فیملی سورسز سے معلوم ہوتی ہیں۔ ہمیں رسول کی تاریخ ولادت بھی معلوم ہے، ہمیں رسول کی تاریخ وفات بھی معلوم ہے، لیکن ہمارا سورس سن لیجئے، پیدائش کی تاریخ ابو طالب نے بتائی، وفات کی تاریخ علی نے بتائی۔ پیدائش کی تاریخ اس نے بتائی جس نے دنیا میں آنے کے بعد پہلے اپنی آغوش میں لیا، پہلے اپنے پیار نچھاور کیے، تاریخ پیدائش اس نے بتائی۔ اور تاریخ وفات اس نے بتائی جس نے رو رو کے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھائی، قبر میں لٹایا، انہوں نے تاریخ وفات بتائی۔ تو سرکار دو عالم کی ولادت باسعادت ہمارے ذرائع کے مطابق 17ویں ربیع الاول سن 1 عام الفیل جمعے کے دن طلوع صبح صادق کے وقت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے وقت اور وہ شب جس کے سویرے ولادت ہوئی ہے، کچھ خاص واقعات دنیا میں ظاہر ہوئے۔ ہر ساحر جادوگر جو ہوتے ہیں ان کا سحر باطل ہو گیا، اور اس رات ان کا سارا کتاب جو تھا وہ فیل ہو گیا۔ ہر بادشاہ کا تخت سویرے الٹا ملا، جیسے کسی نے اس کو الٹ دیا۔ ساوا ایک دریا تھا جس کی لوگ پرستش کرتے تھے، پورا دریا اس رات اچانک خشک ہو گیا، ایسا لگا جیسے زمین اس کو نگل گئی ہے، کیا ہوا؟ وہ بحیرہ ساوا جو ہے وہ خشک ہو گیا۔ اور کسرا کا جو محل ہے، جو لوگ عراق کی زیارت کو گئے ہیں وہ اگر قصر ابیض گئے ہیں مدائن میں تو اس کے کھنڈرات آج بھی باقی ہیں۔ بغداد کے پاس ایک علاقہ ہے مدائن جہاں حضرت سلمان فارسی کی قبر ہے، وہاں کے اوپر قصر ابیض کے نشانات طاق کسرا کے نام سے باقی ہیں۔ اس کسرا کے محل کے 14 کنگورے شب ولادت سرور کائنات گر گئے۔ تاریخ نے یوں ہی لکھا ہے، اب مجھے معلوم نہیں، مگر تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جس رات کے سویرے حضور پیدا ہوئے ہیں کسرا کے محل کے 14 کنگورے خود بخود گر گئے۔ محل کے 14 کنگورے گرنا اس بات کی دلیل ہے کہ شاید اشارہ مل رہا ہو کہ یہ نہ سمجھنا ایک آیا ہے، 14 آئے ہیں۔ اور آپ کی والدہ گرامی بی بی آمنہ نے وقت ولادت آیات الہی کا مشاہدہ کیا اور ایسا نور چمکا جس میں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے شام تک کے محل دیکھے۔ چاہنے والے دادا نے اپنے یتیم پوتے کو اپنی آغوش میں لیا، چاہنے والے چچا نے اپنے یتیم بھتیجے کو اپنے کلیجے سے لگایا،
اور یہ بچہ گھر میں شہزادوں کی طرح پلنے لگا۔ کبھی کبھی بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آتے ہی اعلان رسالت کیوں نہ فرما دیا، اسی طرح جیسے حضرت عیسیٰ نے آتے ہی اعلان رسالت فرمایا۔ دیکھیے غور کیجیے گا، مسئلے میں دونوں کے فرق ہے۔ عیسیٰ کی ولادت اس طرح ہوئی تھی کہ بی بی مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اگر عیسیٰ پیدا ہوتے ہی نہ بولتے اور اپنی عظمت کا اعلان نہ کرتے تو عیسیٰ کے متعلق زبانوں میں نہ جانے کیا کہہ دیا جاتا۔ لہذا جناب عیسیٰ کے لیے ضروری تھا کہ وہ ولادت کے ساتھ اپنی عظمت و جلالت و نبوت کا اعلان کریں، تاکہ جن دماغوں میں بیماری اور مرض ہے ان دماغوں سے خراب خیالات جو ہیں وہ نکل جائیں۔ سرور کائنات کی ولادت کے وقت ایسا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا۔ لیکن یہ تصور کر لینا کہ یہ نبی نہیں پیدا ہوئے تھے، یہ غلط ہے۔ نبی آیا دنیا میں تو نبی تھا، اب رہ گیا یہ کہ اس نے کار نبوت کب شروع کیا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ دیکھیے دو باتیں ہیں، بچے اس فرق کو سمجھیں، یعنی وہ اس صلاحیت کا مالک ہے کہ نہیں۔ میں بمبئی آیا مجلسیں پڑھنے کے لیے، مجلس پڑھنا ہے مجھے آج رات سے، میں سویرے آیا، سویرے کی فلائٹ سے 9 بجے دن کو پہنچا بمبئی، مجلس پڑھنا ہے مجھے 9 بجے رات کو، تو کیا 9 بجے دن سے جب سے میں بمبئی آیا کیا میں ذاکر نہیں ہوں؟ یا مجھے مجلس پڑھنا نہیں آتی ہے کیا؟ جب میں بمبئی ایئرپورٹ پر یا اسٹیشن پر جہاں آیا میں نے قدم رکھا تو اس وقت بھی میں ذاکر تھا، لیکن مجلس کا اعلان چونکہ 9 بجے رات کو ہے، لہذا اب میرا پرفارمنس 9 بجے رات سے شروع ہوگا۔ بحضور سرور کائنات جب اس دنیا میں آئے تو نبی تھے، اب جب مشیت پروردگار ہوگی جب اعلان رسالت ہوگا۔ اور عزیزان گرامی، کیونکہ یہ موضوع بڑا سیریس ہے لہذا میں اس کے اندر 2-3 ٹکڑے ہمیشہ ایسے، تاکہ سنجیدہ لوگ بھی غور کریں۔ وہ لوگ جو اس بات کے قائل ہیں، دیکھیے بڑی مشکل کی بات یہ ہے اور مجھے اس کا بڑا صدمہ ہے کہ لوگ ہماری تقریریں جذباتی ہو کے سنتے ہیں، یا ہم کو کسی فرقے یا کسی مذہب کے دائرے میں قید کر کے دیکھتے ہیں۔ ایسا نہ کیجیے، ہم آپ کے رسول کی بات کر رہے ہیں، تو آپ ہم کو کسی عقیدے، کسی نظریے، کسی علاقے میں قید کر کے نہ دیکھیے، یہ دیکھیے کہ جو بات ہے وہ قابل غور ہے کہ نہیں ہے۔ وہ روایتیں جو اسلام کی تاریخ جن سے بھری پڑی ہے کہ 40 برس کے سن میں جبریل کو دیکھا اور دیکھ کے ڈر گئے اور انہوں نے پکڑ کے سینہ چیرا، اور بی بی خدیجہ کے پاس وہ ڈرے ہوئے آئے اور وہ اپنے کزن کے پاس گئیں اور انہیں خوشخبری دی کہ تمہارا شوہر نبی ہونے والا ہے۔ وہ کسی نے لکھی ہوں، اس سے بحث نہیں، کسی نے لکھی ہوں، لیکن جس نے بھی لکھی ہیں آپ کے نبی سے مرتبے میں کم ہی ہے نا۔ جس نے بھی لکھی ہوں، جو مولانا بھی ہوں، اس سے بحث نہیں، جو راوی بھی ہوں، جو صاحب بھی ہوں، آپ ان کو رسول سے کم ہی چاہتے ہیں نا۔ تو اگر یہ آپشن ہو کہ دونوں میں آپ کس کو اختیار کریں گے تو آپ کس کا دامن تھامیے گا، مولانا کا کہ رسول اللہ کا؟ اب میں سوال کرتا ہوں، ٹھنڈے دل سے سوچ کے جواب دیجئے، یہ نہ کہیے کہ ہماری روایت پر اعتراض کر دیا انہوں نے صاحب۔ ہماری تمہاری کا سوال نہیں ہے، رسول اللہ ہمارے بھی ہیں، رسول اللہ آپ کے بھی ہیں، سب کے ہیں۔ وہ 40 برس جو اعلان رسالت سے پہلے گزرے اس میں رسول کی حیثیت معین کیجئے کیا تھی؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں سارا معاشرہ کافر تھا، تو یہ کافر تھے کہ مومن تھے؟ پہلے یہ توجہ، اگر مومن تھے تو کس نبی کے فالوور تھے؟ دین عیسیٰ پر تھے کہ ملت ابراہیم پر تھے؟ چاہے دین عیسیٰ پر مانیے چاہے ملت ابراہیم پر مانیے، اگر ملت ابراہیم پر تھے تو ابراہیم ان کے نبی تھے یا ان کے امتی تھے؟ اگر دین عیسیٰ پر تھے تو عیسیٰ ان کے نبی تھے یا امتی تھے؟ تو 40 برس تک یہ سبارڈینیٹ رہے کسی نبی کے، اس کے بعد حاکم بن گئے اس کے۔ آپ حیثیت معین کیجئے کہ آپ کے رسول کی حیثیت کیا ہے۔ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ 40 برس کا سن پختہ عمر کا سن ہوتا ہے۔
بچپن نہیں ہوتا کہ ان کا بچپن تھا، اس میں کیا نہ 40 برس کی عمر میں انسان کے اندر پختگی اور میچورٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سرور کائنات کا بچپن جو گزرا، کمسنی جو گزری، نوجوانی جو گزری، جوانی جو گزری، یہ کس حیثیت سے گزری؟ ہم نے جو اہل بیت کے ذریعے معلوم کیا وہ یہ معلوم ہم کو بتایا گیا کہ وہ اس دنیا میں تشریف لائے بحیثیت نبی کے، اور مرسل اعظم تھے وقت ولادت بھی ہو، یہ نہیں کہ بعد میں ہو گئے، اعلان بعد میں ہوا۔ رہ گیا ہے کہ کام کی نوعیت کا معاملہ جو ہے وہ بھی سمجھ لیجیے آپ۔ میں اکثر پڑھتا ہوں یہ بات، نہیں ہے کہ کسان کا کام اس دن سے نہیں شروع ہوتا جس دن سے زمین میں بیج ڈالتا ہے، بلکہ وہ آن کے زمین کو تیار کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، پانی دیتا ہے، فرٹیلائزر ملاتا ہے۔ جب کھیتوں کی زمینیں تیار ہو جاتی ہیں اور موسم مناسب ہوتا ہے اس کے بعد وہ اس میں بیج ڈالتا ہے۔ جب اگتے ہیں ایسے ہی زمین پر بیج ڈال دیجئے تو چڑیاں چگ جائیں گی، بیجوں کو کچھ اگنے والا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، سرور کائنات جس علاقے میں آئے تھے وہاں ذہنوں کی زمین اتنی بنجر تھی، اتنی خراب تھی، اتنی تاریک تھی کہ سرور کائنات نے 40 سال تک اپنے اخلاق کا پانی اس میں شامل کیا، اپنے کردار کی نورانیت اس کے اندر شامل کی، اپنے عمل کی شرافت اس کے اندر شامل کی۔ جب ذہن انسانی اور فکر انسانی کو اس قابل بنا لیا کہ حق و باطل کا فیصلہ کر سکے، جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ۔